جب انسان روزے سے ہوتا ہے اللہ کے نبی نے اس کو کم بولنے کا جو ہے وہ اس طرف اشارہ کیا، خصوصاً اگر بری گفتگو ہے، لڑائی ہو، انسان کہہ دے جی کہ میں روزے سے ہوں لے، اور لڑائیاں بہت ہوتی ہیں رمضان میں، لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، جاب ہولڈرز اسپیشلی بائک پہ نکلے ہوتے ہیں، گاڑیوں پہ نکلے ہوتے ہیں، ظاہر ہے گرمی بھی ہوتی ہے، تو لوگ جو ہے وہ جھڑپ کر لیتے ہیں، لوگ فروٹ والوں سے لڑنے لگ جاتے ہیں، لوگ مختلف جگہ جا کر جو ہے وہ اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کلیئرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم زبان کا ہی خیال نہیں کر رہے ہو، بیک بائٹنگ کر رہے ہو، اگر تم سخت زبان ابھی تک استعمال کر رہے ہو یا تمہارے دل نرم نہیں ہوئے، تو دیکھیں ہر چیز کی پریکٹس ہے رمضان میں، اور یہ سارے اعمال تقویٰ کی طرف لے جاتے ہیں، تقوی کی ٹریننگ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رمضان ہم نے تم پر روزے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں جیسے پچھلی قوموں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقون بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ٹریننگ ہے پرہیزگاری کی، لیکن وہ پرہیزگاری کیسے اچیو ہوگی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اسی کے بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے کہ پرہیزگاری کا کیا وہ میکانزم ہے جو رمضان ہمیں دیتا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، اپنے معاملات کو درست کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں آگے بڑھنا، یہ سارے تقوی کے اعمال ہیں۔ تو اس کے علاوہ بہت سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں رمضان کے ورچوز کے اوپر، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رمضان جو ہے یہ جوائے کا منتھ ہے مسلمان کے لیے، ہیپینس کا منتھ، خوشی کا منتھ، اس میں خوش رہنا چاہیے انسان کو۔ اور اس میں حدیث بھی ہے صحیح البخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the fasting person has two kinds of happiness، روزے رکھنے والا جو ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک ہیپینس when he breaks his fast، وہ فطری ہیپینس ہے، خوشی کس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ نے میرا روزہ قبول کیا انشاءاللہ، جب ہم دعا پڑھتے ہیں ظاہر ہے روزے افطاری کی۔ دوسرا خوشی یہ کہ جب انسان کی رگیں تر ہوتی ہیں، جب انسان جو ہے اس کی پیاس بجھتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، اللہ کی نعمت کا شکر کرتا ہے اور مزید اپریشیٹ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کھانے کو دیا ہے۔ اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جب انسان ایک چیز سے دور رہتا ہے پھر اس کا استعمال کرتا ہے تو اس میں گریٹیٹیوڈ بھی آتا ہے، اور سائنٹیفکلی اسپیکنگ گریٹیٹیوڈ ہمیں ہیپینس کی طرف لے جاتا ہے۔ شکر گزاری ہمارے برین کی کچھ ایسے سینٹر سے جڑا ہوا ہے کہ وہاں سے ظاہر ہے کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، جو سیروٹونن جیسے ہیپینس کا کیمیکل ہے، یہ ہیپینس کے کیمیکلز ہیں جو گریٹیٹیوڈ والے رویے سے ایکسکریٹ ہوتے ہیں، آپ کہہ لیں نکلتے ہیں۔ تو شکر گزاری ہمیں سکھاتا ہے رمضان، ایک تو یہ، دوسرا ہیپینس when he meets his Lord، دوسری خوشی ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزے داروں کی خاص جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو ٹریٹ کریں گے قیامت والے دن، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاص دروازہ جنت کا وہ روزے داروں کے لیے، وہاں سے روزے دار گزریں گے۔ تو اس قدر یہ امپورٹنٹ منتھ ہے کہ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ پہلے سے ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں۔ اور ٹریننگ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ہم نے رمضان میں اگر ایک گول بنایا کہ ہم نے عبادات زیادہ کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ابھی سے عبادات بڑھانی پڑیں گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ نماز آپ کی 5 منٹ کی یا 6 منٹ کی، 4 فرض نماز، تو آپ اس کو 10 منٹ پہ لے جائیں اسٹیمنا بڑھانے کے لیے۔ اگر آپ صرف ابھی سنتیں نہیں پڑھ رہے، صرف فرائض پڑھ رہے ہیں، جو کہ بہت سے ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے، تو آپ 12 سنت کو واپس لے کر آئیں ابھی سے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص دن میں 12 سنتیں ادا کرتا ہے، فجر کی 2، ظہر کی 4 اور 2 8 ہو گئی، مغرب کی 2 10 ہو گئی، اور عشاء کی 2، یہ حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ وہ جو عشاء کی 17 رکعات ہیں وہ ظاہر ہے ضعیف روایات ہیں، وہ ثابت نہیں ہے، تو یہ 12 سنتیں ثابت ہیں صحیح حدیث سے۔ تو جو یہ 12 سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں اس کے لیے خاص محل بنایا جاتا ہے۔ تو ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے، ابھی سے 12 سنتیں آپ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں پڑھنا مزید آسان ہو، اور ابھی سے آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیں کچھ اپنی روٹین کی، ٹھیک ہے نا، پہلے سے ایکسپیرینس کر لیں کہ مجھے کیا کیا چیز ایڈجسٹ کرنے والی، ورنہ رمضان میں ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو پھر وہ روزہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور عبادات بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی۔ اسی طرح مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھوں گا رمضان میں، تو آپ ابھی سے وہ عادت ڈالیں، آپ اپنی سنتیں جو ہیں ان میں سورہ اخلاص کی جگہ اور سورج پڑھیں جو بھی آپ کو آتی ہیں۔ ہم زیادہ تر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہماری عادت ہے، تو آپ مختلف سورج پڑھنا شروع کریں 30ویں پارے کی۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی نماز میں ایک آپ کو خشیت بھی فیل ہوگی، ٹھیک ہے نا، آپ زیادہ صورتیں پڑھیں گے، آپ کی توجہ بھی نماز کی طرف آئے گی، ایک فطری بات ہے۔ تو ابھی سے وہ پریکٹس شروع کر دیں۔ اسی طرح آج سے ہی قرآن مجید کو ٹارگٹ بنائیں کہ میں اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کروں، تاکہ جب منتھ آف رمضان آئے تو میرے لیے کوئی ایک دم سے نئی چیز نہ ہو، پہلے سے اسٹیمنا بلڈ ہوا ہو، پہلے سے تھوڑی ایکسرسائز کی ہوئی ہے، تو اس میں مزید دل نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان سے زیادہ فیوریبل ماحول کوئی بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک بہت انپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔
ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسٹوڈنٹس نا بڑے پڑھے لکھے ہیں. میں نے ایک آرگومنٹ سنا ہوا ہے. ہمارے ایک ٹیچر تھے اور اسلامیات کے ٹیچر تھے, تو وہ ایک ہماری کلاس تھی اس میں بتا رہے تھے, کہتے کہ دیکھیں یہ جو پردے کے احکامات ہیں نا یہ عربس کے لیے تھے, کیونکہ عربس جو ہیں وہ کھجوریں وغیرہ کھاتے تھے اور وہ گاؤں کے لوگ تھے تو انہیں کنٹرول نہیں تھا اپنی ڈیزائرس پہ, تو یہ ان کے لیے احکامات تھے کہ دور دور رہو اور پردہ اور یہ وہ. تو کہتے ہیں آج کے جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو پڑھے لکھے ہیں, وہ تو بہت زیادہ مطلب تمیزدار ہیں, انہیں ایک دوسرے سے بات کرنی آتی ہے, وہ کہ اجڑ تھوڑی, یعنی یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے اجڑ تھوڑی. تو میں وہاں تو نہیں کہہ سکا, لیکن میں دل میں سوچا کہ لگتا ہے کسی یونیورسٹی میں آج تک نہیں گئے کہ یا وہ یہ وہاں جا کے دیکھ لیں گے کہ آج کے نوجوان جو ہیں ان کی ڈیزائرز تو 10 ٹائم زیادہ ایسے ہی ہے نا جو میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے, اوپر سے جو فتنہ چل رہا ہے, پھر وہ اللہ معاف کرے کیسی کیسی امیجز اور ویڈیوز انٹرنیٹ پہ کیا اویلیبل نہیں ہے. تو لوگ تو جو ہے جب آپ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو اسپیشلی غیر تربیت یافتہ یوتھ جو ہے ان کو آپس میں جو ہے وہ آپ مکس اپ کر دیں گے تو اس کے ڈیزاسٹرس ریزلٹس آج ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ چونکہ یہ پڑھے لکھے ہیں تو ان کے لیے احکامات نہیں ہے, وہ چونکہ گاؤں کے لوگ تھے ان کے لیے, یہ بھی غلط فہمی ہے. احکامات تا قیامت ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مرد اور عورت اٹریکشن آپس میں ہوتی ہے. دس از فل اینڈ فائنل. اس پہ تو سائیکولوجسٹ جو ہے وہ اگر کوئی اٹریکشن نہیں ہے تو پھر وہ ایڈورٹیزمنٹس میں کیوں عورتوں کو لاتے ہیں, اور وہ بھی خاص لباس میں کیوں لے کر آتے ہیں عورت کو ایڈورٹیزمنٹس میں. یہ ویسٹ کے آپ اشتہارات دیکھ لیں تو انہیں بھی پتہ ہے, کنزیومر سائیکولوجسٹ کو پتہ ہے کہ اٹریکشن ہوتی ہے اپوزٹ جینڈر کو دیکھ کے, تو اس کے نقصانات ہم بہت دیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں. لوگ فرینڈشپ سے شروع کرتے ہیں بات, اور ایک انٹینشن کو میں نہیں چیلنج کر رہا یوتھ کی, ان کی انٹینشنز اچھی ہی ہوتی ہوں گی. میں نے جیسا کہا شروع میں کہ اچھے گھرانوں سے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ڈیسیو ہو رہے ہیں کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے سوسائٹی میں, چلتے پھرتے یہ نظر آ رہا ہے. انڈین موویز بھی یہی سکھا رہی ہیں, ہر ایک کو عشق ہو رہا ہے, ہر ایک کو پیار ہو رہا ہے, بلکہ ہر مووی کا میسیج یہ ہے کہ پیار ہونا چاہیے. تو وہ یوتھ کو شک ہوتا ہے جب انہیں پیار نہ ہونا, وہ سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ سب کو پیار ہو رہا ہے مجھے کیوں نہیں ہو رہا. تو پھر دے ٹرائی ٹو اپروچ دی اپوزٹ جینڈر اور دے ٹرائی ٹو گیٹ فرینک وغیرہ وغیرہ, اور ان کے لیے اس کو بڑا ایک چارم فل چیز بنا دی گئی کہ یہ بڑی چارمنگ چیز ہے کسی اپوزٹ جینڈر سے بات کرنا, یہ تو بلے بلے ہو جائے گی, کمال ہو جائے گا کہ اگر ہم, اور وہ بھی لڑکیوں میں اگر ہم ان ہو گئے. کچھ اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے کہ وہ خاص تصاویر ہی لڑکیوں کے ساتھ کھنچانا پسند کرتے ہیں اور پھر بڑے فخر سے ان کو فیس بک پہ لگاتے ہیں ان تصاویر کو. کیا مقصد ہے, مطلب میں سمجھ نہیں پا رہا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. اس کا مقصد وہی وانابیزم کہ بھئی میں بیٹھا ہوں لڑکیوں کے اندر بیٹھا ہوں تو آئی ایم کول. تو وہی بات ہے, ڈسیپشن ہی ہے نا, ڈیسیو ہو رہے ہیں آپ. دنیا, آپ ویلیڈیٹی دنیا سے چاہ رہے ہیں. لاسٹ ویک میں نے ویلیڈیٹی کی بات کی, تو آپ کس سے ویلیڈیٹی چاہ رہے ہو؟ تصویر فیس بک پہ شیئر کر کے دنیا سے ہی چاہ رہے ہیں نا کہ میری واہ واہ ہو کہ میں تو بھئی واہ, آئی ایم اے ماچو مین سٹنگ امنگسٹ اے گروپ آف فیمیلز. تو یہ امیچورٹی ہے. میں اس کو کہوں گا کہ یہ امیچورٹی ہے, دین سے دوری ہے, اگنورنس ہے. آپ دین نہیں پڑھ رہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کنسیپٹ ہے کہ اصل میں کیوں اسلام ممانعت فرماتا ہے مرد اور عورت کا مکس اپ ہونا. یہ انشاءاللہ اس میں ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے کنسیپٹ آف حرام کو سمجھیں کہ حرام ایک چیز کیوں قرار دیتا ہے اسلام. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بات بہت کلیئر کی ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. طٰہٰ, یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ تمہیں مشکل میں ڈالیں. یہ ذہن سے نکالنا ہوگا یوتھ کو کہ یار اسلام بڑا مشکل ہے اور یہ کیا ریسٹرکشن لگا دی اسلام نے. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں, مشقت اور مشکل میں ڈالنے کے لیے قرآن نہیں بھیجا میں نے, الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. یہ صرف ایک ریمائنڈر ہے, تذکرہ ہے کن کے لیے, خشیت والوں کے لیے جو پرہیزگاری کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, ہیومن ورچو کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. ہیومن ورچو ان کا ٹارگٹ ہے, نیکی ان کا ٹارگٹ ہے, دے وانٹ ٹو بیکم بیٹر اینڈ بیٹر. تو یہ ان کے لیے ایک تذکرہ ہے, ایک ریمائنڈر ہے, ایک میکنزم ہے, مینول ہے, فریم ورک ہے کہ اس کو اڈاپٹ کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری گائیڈنس کے لیے بھیج دیا. تو یہ سمجھنا کہ اسلام میں ہر چیز حرام کیوں ہے. ایک اسکالر نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا تھا, ان سے کسی یوتھ نے پوچھا کہ اسلام میں ہر چیز حرام کیوں ہے. انہوں نے کہا اسلام میں بیٹا ہر چیز حرام نہیں ہے, انفارچونیٹلی جس معاشرے کا آپ حصہ ہے وہاں ہو ہی حرام رہا, اس لیے آپ کو لگتا ہے ہر چیز حرام ہے, ورنہ اسلام میں تو بڑی کم چیزیں حرام ہیں. اسلام میں جو حرام کردہ چیزیں وہ لٹرلی آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں, باقی سب کچھ حلال ہے. تو یہ غلط فہمی ہے, میڈیا نے بھی کریٹ کر دی ہر چیز حرام, یہ ہر چیز حرام. تو حرام کا کنسیپٹ کیا یاد رکھیں. دیکھیں اسلام انڈیویجول اور پبلک ویلفیئر کی بات کرتا ہے. جب بھی ایک دین یا مذہب یا وے آف لائف یہ کلیم کرتا ہے نا کہ وہ پوری انسانیت کے لیے آیا اور انسانیت کی بہتری کے لیے آیا, تو وہ انڈیویجول پلس پبلک ویلفیئر دونوں کو کیٹر کرنا چاہیے. بدھزم انڈیویجول ویلفیئر تو شاید کر دے, شاید ہے وہ بھی کہ آپ اپنی ہیلتھ بیٹر کر لیں, آپ
یوگا کر لیں, آپ ذرا فزیکلی بہتر ہو جائیں گے, آپ کا فوکس ٹھیک ہو جائے گا, مائنڈ فلنس ہو جائے گی, لیکن سوسائٹی میں آ کر وہ میکانزم کامیاب نہیں ہے ان کا, سوسائٹی کے سلوشنز نہیں ہیں ان کے پاس.